اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے رجب کے دن کا، رجب کے مہینے کا بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ اگر آپ رجب کے مہینے میں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کے ہر مشکل کام کو آسان کرے گا۔ میرا پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے ساتھ جو بھی وظائف شیئر کرتی ہوں، یا تو وہ اسماء اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی پر مشتمل ہوتے ہیں، یا پھر قرآن پاک کی سورتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک دعائے قدح، جو کہ قرآنی سورت ہے، قرآنی دعا ہے، اس پر وظیفہ بتاؤں گی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک سے آپ جس بھی چیز کا سوال کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو ہر چیز عطا فرمائے گا۔ بس آپ نیت کے ساتھ اس ماہ میں، خصوصی اس ماہ میں اس دعا کو پڑھیں، اللہ پاک آپ کو ہر بیماری سے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ جس چیز کا ڈاکٹروں نے آپ کو لا علاج کر دیا ہے، جس بیماری سے، اللہ پاک آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اس دعا کی تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ فضیلت بیان کروں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے معراج کی رات تحفہ لائے اور کہا، یہ دعا خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت کی ہے۔ یہ دعا آسمان میں سبز خط سے لکھی ہے اور فوائد اس کے بہت ہی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا، تب اس کے آگے 500 برس سے اس دعا کو نور کے ورقوں پر لکھ کر پردے میں رکھ دیا تھا۔ اب حکم ہوا کہ آپ اور آپ کی امت اس دعا کو پڑھا کرے، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی یہ دعا پڑھے گا تو اسے بے حساب ثواب ملے گا اور وہ شخص ولی ہوگا۔ اگر تمام آدمی، پڑیاں، اگر تمام جنوں، انسان، چرند پرند سب مل کر فضیلت اس دعا کی بیان کریں تو تب بھی نہیں بیان کر سکیں گے۔ جو کوئی اس دعا کو دریا کے سفر میں پڑھے تو موجے دریا سے سلامت رہے اور امن و ایمان سے گھر آوے گا، اور جو کوئی صدق دل سے لوہے پر پڑے تو عجب نہیں کہ لوہا بھی پانی ہو جائے گا، اور اگر آگ پر پڑے گا تو آگ سرد ہو جائے گی، اور اگر کاغذ یا کپڑے پر لکھ کر مردے کے کفن میں رکھے تو خدا تعالیٰ اس بندے کو تا روز قیامت عذاب نہیں کرے گا اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے گا، نور سے روشن کر دے گا، اور جنت کی کھڑکی اس بندے کے واسطے کھول دی جائے گی۔ اور جو کوئی اس دعا کو قبرستان میں پڑھے گا تو خدا تعالیٰ 1000 فرشتوں کو نور کا طبقہ دے کر ان مردوں کے پاس بھیجے گا اور عذاب قبر سے دور کرے گا، اور قیامت کے دن اس شخص کو حشر کے میدان میں سواری ملے گی اور پینے کے واسطے شراب ملے گی، اور اس شخص کو دیکھ کر اہل اراست کہیں گے کہ یا الہی، یہ بندہ کوئی پیغمبر ہے یا ولی؟ فرشتے جواب دیں گے کہ یہ بندہ امت میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اتنی اس کی عزت کی جائے گی اس کے سبب کہ یہ بندہ دنیا میں دعائے قدح پڑھتا تھا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس سورت کی بہت ہی زیادہ فضائل اور برکات ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ مختصر سے شیئر کیے ہیں۔ وظیفے کا مقصد جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ لا علاج بیماریوں کا حل ہے۔ اس دعا کے صدقے اللہ پاک آپ کی ہر بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفے کو دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نماز فجر ادا کرنے لگے، رجب کے مہینے میں جب آپ نماز فجر ادا کرنے لگے تو وہ آپ نے اس دعا کو پڑھ کر ایک گلاس پانی پر آپ نے
نے اس دعا کو پڑھنا ہے اور وہ پانی شیشے میں حفاظت کر دینا ہے، یعنی وہ پانی آپ نے کسی شیشے کی بوتل پر میں حفاظت سے رکھ دینا ہے، اور جو بیمار شخص ہے، آپ کی والدہ ہے، والد ہے، یا جو بھی آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ کے جاننے والا کوئی بیمار ہے، تو آپ نے اس کو یہ پانی پلا دینا ہے۔ دعا پڑھنے سے پہلے آپ نے اول آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پڑھنا نہیں بھولنا، کیونکہ یہ دعا کا ایک حصہ ہے، اور رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا بہت ہی زیادہ ثواب والا کام ہے۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں، آپ نے جب بھی نماز فجر ادا کرنی ہے، اگر آپ نماز فجر کے بعد اس وظیفے کو نہیں کر سکتے تو جب آپ نماز مغرب پڑھے تب آپ اس وظیفے کو کریں، لیکن کرنا آپ نے ان دو نمازوں کے بعد ہے، نماز فجر یا نماز مغرب۔ اس کے بعد آپ نے دعائے قضا، یہ آپ کو 5 سورت جو ہوتی ہے، جسے 5 سورتاں ہم کہتے ہیں، اس میں مل جائے گی۔ آپ نے اس دعا کو ایک دفعہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے، اور اس پانی کو آپ نے شیشے کی بوتل میں ڈھانپ کر رکھ لینا ہے، اور جب آپ بیمار کو پانی پلانے لگے یا پھر کوئی بھی چیز آپ اسے کھلانے لگے تو اس پانی سے ہی کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو میرے بہن بھائی بھی اولاد ہیں، وہ صدق دل سے اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھے اور خدا تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کرے، اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، عمل جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو غور سے سنا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، تاکہ آپ کو وظیفے کی پوری سمجھ آ جائے اور عمل کا آپ کو فائدہ ہو۔ آخر میں دعا ہے، اللہ پاک آپ سب کے گناہوں کو، میرے گناہوں کو اور آپ کی ہر دعا کو، آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے، آپ کے اور میرے ہر گناہ کو معاف فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے صحت یابی عطا فرمائے اور مجھے کامیابی کامرانی عطا فرمائے، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔